بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے۔ وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ محبت کا ایک بہت ہی خاص مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے محبت کے بے شمار وظائف کیے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن آج جو میں آپ لوگوں کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ محبت کے ہر وظیفے کا بڑا وظیفہ ہے۔ جو شخص محبت کے لیے اس وظیفے کو کرتا ہے، وہ پھر زندگی میں کسی اور وظیفے کے لیے، کسی اور عمل کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ یہ ایسا خاص عمل ہے کہ اس کے بعد کسی اور عمل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا اسی طریقہ کار سے ہے جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ جو عمل ہے، اس کو اگر آپ لوگ ایک مرتبہ ہی کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے صبح سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ اسم مبارک اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک یا ودودو کا ہے۔ یا ودودو اللہ رب العزت کا ذاتی نام نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے۔ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کے ساتھ آپ لوگوں نے اور کیا پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس وظیفے کی کیا کیا شرائط ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس وظیفے کو کرنے کے آپ کو کیا کیا فوائد ہونے والے ہیں وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس وظیفے کو ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے، اور اس وظیفے کو اس سے پہلے کئی بار آزمایا گیا ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہے اور انہوں نے اس کا فیڈ بیک مجھے دیا ہے۔ یہ والا وظیفہ ہمارے دوسرے چینل پر پڑا ہوا ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے۔ اس عمل کو ان لوگوں نے بھی کیا ہے جن کے درمیان نفرت اس حد تک جا پہنچی ہے کہ طلاق کی نوبت تک معاملہ جا پہنچا ہے۔ اس عمل سے اجڑتے ہوئے گھر بس جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے جن کے درمیان نفرت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کو ختم کرنا ان کو مشکل نہیں بلکہ ناممکن لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اب دوبارہ زندگی میں شاید ہماری صلح ہو یا نہ ہو۔ اس عمل کی اتنی طاقت و تاثیر ہے کہ اس کو پڑھتے ہی جو نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے تسخیر قلوب حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے دل مسخر ہوتے ہیں۔ پیارے سامعین، اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یا ودودو، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ اور جب کوئی شخص اللہ رب العزت کو یا ودودو یا ودودو یا ودودو کہہ کر پکارتا رہتا ہے، یہ کہتا رہتا ہے کہ اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، لوگوں کے دلوں میں بھی میرے لیے محبت پیدا فرما دے۔ یا پھر کسی خاص انسان کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے، تو وہ ذات جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس شخص کے دل میں بھی محبت ڈال دیتی ہے آپ کے لیے۔ اس طرح وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب محبوب تھوڑا سا اپنے محب پر مہربان ہوتا ہے، اس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محب محبوب کی بات کا جواب محبت سے دے تو پھر محبت جو ہے وہ گہری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتی ہے تو وہ شخص اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ جو محبت ہے نا، یہ بندے کی نہیں ہوتی، حقیقت میں اللہ ہی اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔
جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتی ہے۔ جب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ سنت اعتکاف کی آپ لوگ نیت کر لیں، چاہے اس عمل کو کرنے میں 10 منٹ لگیں 15 منٹ لگیں، ویسے تو یہ 4 سے 5 منٹ میں عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو دعا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے مانگنی ہے۔ جتنی مرضی آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اتنی دیر آپ لوگوں نے اس جگہ پر بیٹھنا ہے تو سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ اب سنت اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ نویت السنت الاعتکاف۔ میری مائیں بہنیں تو گھروں میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں گی، مرد حضرات اس عمل کو گھر میں بھی اور مسجد میں بھی جہاں چاہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جب سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، اب آپ لوگ اچھے سے سنیے گا کہ اس عمل کی شرائط کیا ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ویڈیو کو آپ بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں دیکھیں، ایک تالا ہوتا ہے اور اس کی ایک چابی ہوتی ہے، اور اگر اس چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے، اس کی ایک نکڑ ٹوٹ جائے تو کیا وہ چابی اس تالے کو کھول پاتی ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح اگر کسی وظیفے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرائط بھی رہ جائے، چھوٹ جائے، تو پھر وہ وظیفہ اپنا اثر، اپنا کام جو ہے وہ اچھے سے نہیں دکھاتا۔ کہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان شرائط کو آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کی پہلی شرط ہو گئی کہ آپ نے سنت اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اس عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یا اس وظیفے کے کرتے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں محبتوں کو بکھیرنا ہے، یعنی کہ آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں ان سب رشتوں میں آپ لوگوں نے محبتوں کو بانٹنا ہے۔ جب آپ لوگ دوسروں میں محبتیں بانٹیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بھی محبت عطا فرمائے گی۔ اس کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقاصد کے لیے نہیں۔ آپ نے ایسا کرنا نہیں شروع کر دینا ہے کہ اس وظیفے کو کر کے میں فلاں کو اپنے چکر میں ڈال لیتا ہوں، فلاں کے ساتھ میں اپنا ناجائز تعلق بنا لیتا ہوں۔ ایسی نیت سے ہرگز آپ لوگوں نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اس عمل کے اگر غلط اثرات ہوئے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے۔ جب آپ لوگوں کی جو نیت ہے نا وہ اچھی ہوگی تو پھر جتنے بھی معاملات ہیں وہ خود آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جب آپ لوگوں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ 2 چھوٹے چھوٹے وظائف جو ہے یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ جو پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے ہو والرحمن الرحیم یا ودود، ہو والرحمن الرحیم یا ودود۔ اس کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ہو والرحمن الرحیم یا ودود ایک ہو گیا، ہو والرحمن الرحیم یا ودود 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے 33 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے بیچ میں گیپ کیے بغیر ہی فوراً آپ لوگوں نے اس دوسرے وظیفے کو بھی کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ دونوں وظائف محبت کے لیے بہت خاص ہیں۔ ان دونوں وظائف کو آپ لوگوں نے ایک ساتھ ہی کرنا ہے۔ یہ 2 وظائف، لیکن ان دونوں وظائف کو آپ نے اکٹھا ایک ساتھ کرنا ہے۔ جو دوسرا وظیفہ ہے وہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا ہے، وہ ہے یا اللہ یا ودود،
یا اللہ یا ودود ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور دوسرا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام، یا ودود اللہ رب العزت کا صفاتی نام، ان دونوں اسم مبارک کو آپ لوگوں نے ملا کر اکٹھا پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے صفاتی نام کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذاتی نام بھی لگا دیا جاتا ہے تو اس کی طاقت و تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ لوگ اللہ رب العزت کے ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام پڑھیں گے، یا اللہ یا رحمان، تو اس کی طاقت، اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے یا اللہ یا رحمان کا 101 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یہ ایک جلالی عمل ہے۔ اس کی اجازت کے لیے آپ لوگ کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کا اسم مبارک لکھ دیں۔ آپ یا اللہ لکھ دیں، یا ودود لکھ دیں تو آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ جب آپ لوگ کمنٹس کر دیں تو اس کے بعد آپ لوگ کمنٹس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مکمل کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو جواب دیں، لیکن پھر بھی اگر لیٹ ہو جائے تو آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ والا دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں نے کر لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دم کیسے کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ لوگ اس دوسرے وظیفے کو کر لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا کر عاجزی و انکساری سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اس شخص کو مانگنا ہے، اس شخص کی محبت کی التجا کرنی ہے۔ وہ شخص آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس شخص کو آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ دیکھیں وہی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے، اس لیے جب دعا کریں تو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ وہی ذات ہے جو کہ دلوں کو پھیرنے والی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں میں ہر شخص کا جو ہے نا وہ دل ہوتا ہے، وہ جس کو جدھر پھیر دے۔ تو اس لیے آپ لوگ اللہ رب العزت سے مانگیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اس شخص کو اللہ رب العزت سے مانگیں، وہ ذات دلوں کو پھیرنے والی ہے۔ انشاءاللہ اس شخص کے دل کو بھی آپ کی محبت میں پھیر دے گی۔ اب آپ لوگ اچھی طرح تسلی سے اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر اگر وہ شخص آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں نے اس پر 3 بار دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے لیے لازمی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ زور سے ہی کریں، صرف آپ لوگوں نے بالکل آرام سے آپ لوگوں نے اس پر پھونک مار دینی ہے، آرام سے آپ لوگوں نے اس پر 3 بار دم کر دینا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے تصور میں اس کے دل میں دم کر دینا ہے۔ تصور ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور آپ لوگوں کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ لوگ اس کے دل پر دم کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس کے دل پر دم کر دینا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ نہایت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار پھر اچھے سے سن لینا ہے، اچھے سے سمجھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی خاص مسئلے کے لیے، کسی خاص پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی ہمارے چینل میں موجود ہے، آپ لوگ واٹس ایپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری مکمل کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، آپ لوگوں تک اچھے اچھے وظائف پہنچائے جائیں جن کو آپ لوگ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی بھی جو وظیفہ ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، یہ بزرگان دین کی جو مخصوص کتابیں ہیں ان کتابوں سے ہم نے یہ وظیفے لیے ہیں، کتابوں سے یہ وظائف ڈھونڈ کر ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کوئی اچھا سا کمنٹس لکھ دیا کریں جس سے ہماری دل جوئی ہوتی رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔